السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 452، سورہ ہود، آیت 84 تا 86، پارہ نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ تول کم مت کرو، بے شک میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں، اور بے شک میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا باقی بچا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم مومن ہو، اور میں ہرگز تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، شعیب کو، قال اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبد اللہ، تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے سوا، ولا تنقص، اور نہ تم کم کرو، المکیال، ماپ کو، والمیزان، اور تول کو، انی، بے شک میں، اراکم، دیکھتا ہوں تمہیں، بخیر، آسودگی میں، وَإِنِّي، اور بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب یوم محیط، گھیرنے والے دن کے عذاب سے، وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اوفو، تم پورا کرو، المکیال، ماپ کو، والمیزان، اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا تبخس، اور مت تم کم دو، الناسا، لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، ولا تعثوا، اور نہ تم پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فسادی بن کر، بقیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی بچت یعنی جائز نفع، خیر، بہت بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم، مومنین، مومن،
وما انا اور نہیں ہوں میں علیکم تم پر بھی حفیظ نگہبان محافظ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا سبق جناب حضرت شعیب علیہ السلام کے تعلق سے۔ جناب حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم میں مبعوث کیا گیا، اور جناب حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی بتایا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ ہی سچا سچا حقیقی معبود ہے، اور اس کے ماں سوا سب گڑنتو ہیں، من گڑت ہیں، خود سے بنائے گئے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم بھی کافر اور مشرک قوم تھی، اور اللہ کے ماں سوا دیگر جھوٹے معبودوں کی عبادت کرنے والی تھی۔ ایک تو یہ جرم، دوسرا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جرم یہ تھا کہ یہ قوم بھی کبھی کبھار ڈاکہ زنی بھی کرتی، ڈاکے بھی مار لیتی، زبردستی لوگوں کا مال بھی ہتھیا لیتے، اور اسی طرح اس قوم کے اندر یہ بیماری بھی موجود تھی کہ یہ ماپ اور تول میں کمی کرنے والے تھے۔ مکیال سے مراد، ماپ سے مراد جو ہے وہ کسی مقرر پیمانے کے برتن جیسے سا ہے، ٹوپا ہے وغیرہ، اور میزان اور وزن کا معنی ہے ترازو وغیرہ سے تولنا۔ تو جب کسی برتن میں کسی کو ماپ کر دیتے تو کم دیتے، اور جب کسی ترازو میں کسی کو وزن کر کے دیتے تو بھی کم وزن دیتے تھے۔ تو اس قسم کے جرائم بھی کفر و شرک کے ساتھ اس قوم کے اندر موجود تھے۔ مطلب اللہ کے حقوق میں بھی ڈاکہ اور بندوں کے حقوق کے اندر بھی ڈاکہ، اللہ کے حقوق کے اندر بھی ڈاکہ زنی اور بندوں کے حقوق کے اندر بھی ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ اکیلے کی عبادت کی طرف بلایا، اور لوگوں کا مال ماپ تول میں کمی کی وجہ سے ناجائز طور پر کھانے سے بھی منع کر دیا کہ لوگوں کو جب دو تو پورا دو اور کم مت کرو، جب لیتے تو زیادہ لے لیتے اور جب دیتے تو کم دیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھتا بھی اسودہ حال ہوں، مطلب اچھے خاصے خوشحال ہو، کھاتے پیتے ہو، مالدار ہو، پیسے دار ہو، پھر بے ایمانی کیوں؟ پھر بے ایمانی کیوں؟ اور آج بھی لوگوں کا یہی حال ہے۔ اللہ ہم کو بچائے، اللہ ہم کو معاف فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ چنگے بھلے کھاتے پیتے سوٹڈ بوٹڈ لوگ ہوں گے، ہیں سوٹڈ بوٹڈ لوگ ہوں گے، بڑے شکل و صورت سے، لباس سے، رہن سہن سے کھاتے پیتے لوگ نظر آئیں گے، لیکن ہوں گے پرلے درجے کے ہیچ اور نکمے۔ یہاں میں آپ کا ایک واقعہ بھی عرض کر دوں۔ سن 2001 یا 2 کی بات ہے، اور معاملہ یہ ہوا کہ میں نے ایک کالونی میں ایک مکان بنایا۔ میں نے کیا، ہم 3 بھائیوں نے مل کر، اقبال، جاوید، زبیر۔ تو جب مکان بن گیا، اب بجلی کے میٹر لگانے کی باری آئی۔ وابڈا گیا جیسے دنیا جاتی ہے، جا کر وہاں درخواست جمع کی کہ مجھے بجلی کا میٹر چاہیے۔ جو فیس سرکاری طور پر تھی وہ میں نے جمع کرا دی، اور جب میں ٹیبل پر سوٹڈ بوٹڈ سفید کپڑوں میں ملبوس، شکل و صورت سے کھاتا پیتا نظر آنے والا شخص جب اس کے پاس گیا تو مجھے کہا کہ آپ کل آنا، اپنی بجلی کی تار اور اپنا بجلی کا میٹر یہاں اس ٹیبل سے لے کر جانا۔ اب وہ مجھے کہنے لگا کہ حافظ جی اتنا کرو کہ باہر جا کر کینٹین سے 3 کوک لے آؤ۔ میں سمجھ گیا رشوت مانگ رہا ہے۔ اب میں حیران پریشان کہ رشوت تو حرام ہے، لینا اور دینا اس کا حرام۔ بہرحال جب کینٹین پر گیا، اس شخص نے اپنا نام بتایا تھا کہ میرا نام وہاں لینا۔ جب میں گیا تو کہا کہ فلاں صاحب فرما رہے ہیں
مندرا سب ڈویژن کے کہ 3 کوگ نے. وہ کینٹین والا کہنے لگا کہ اس کے کھاتے میں لکھنے ہیں. میں نے دل میں کہا کہ اس سے اچھی بڑی بات کون سی ہوگی، میں رشوت دینے سے بچ جاؤں گا. میں نے کہا جی ہاں سر جی، اس کے کھاتے میں لکھنے ہیں. 3 کوک لے کر میں اس آفیسر کی ٹیبل پر آیا اور وہ 3 کوک وہاں رکھے. وہ مجھے بڑی شیرنی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے، سمجھیے کہ اس وقت میں اس کی آنکھوں میں شوگر مل چل رہی تھی، بڑی میٹھی اور شیرنی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا حافظ جی کل یہاں سے بجلی کا تار اور بجلی کا میٹر لے جانا. حسب وعدہ میں کل پہنچا. مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے زہر نکلنے لگا، جیسے وہ بلیک ممبا، بلیک کوبرا سانپ، اس کا باہر بھی کالا، بلیک ممبا کا اندر سے منہ بھی کالا. مجھ پر جب نظر پڑی تو اس کی آنکھوں میں بلیک ممبا کے دانتوں میں موجود زہریلا پن اس کی آنکھوں میں. بہرحال مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں سے اب کام آج نہیں ہوگا. کہا کہ حضرت بجلی کا میٹر اور تار، کہا وہ فوراً اس نے مجھے کہا کل آپ نے 3 کوک کے پیسے نہیں دیے. میں نے کہا جی نہیں، وہ تو آپ کے کھاتے میں لکھوائے. کہتا ہے کہ بجلی کا میٹر اور تار تمہیں اگلے مہینے ملے گا. اس وقت اگر مہینے کی 28 تھی نا، یہ تو کہنے لگا کہ اگلے مہینے کی 28 کو ملے گا. میں نے کہا کل آپ نے کہا تھا کہ آج ملے گا، آج مہینے بعد. کہتے جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا، جاؤ بھاگ جاؤ، نہ میٹر ہے نہ تار. اب یہ کھاتا پیتا ہیں، سفید کپڑے، سوٹڈ بوٹڈ، لیکن اس نکمے کی اوقات کیا تھی؟ صرف 3 کوک. اب مجھے نہیں یاد 2001 میں یا 2 میں 1 کوک 10 کا آتا تھا یا 10 کے اوپر نیچے آتا تھا. تو جناب حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہیں اسودہ حال دیکھتا ہوں، تمہاری حالت اچھی ہے، آج بھی لوگوں کو یہی حال ہے. تو پھر یہ 2 نمبریاں اور 2 ہیرا پھیریاں کاہے کی کہ جب تم نے جناب لینا ہوتا ہے تو زیادہ لیتے ہو اور جب دینا ہوتا ہے تو ماپ اور تول میں کمی کر لیتے ہو. ایسا مت کرو. اور اگر ایسا کرو گے، ایک طرف اللہ کے حقوق میں ڈاکہ اور دوسری طرف بندوں کے حقوق میں ڈاکہ، تو پھر کیا بنے گا؟ بنے گا یہی کہ کل قیامت کے دن تم ہمیشہ کے عذاب میں گھیر لیے جاؤ گے، جہنم کا ایندھن بنا دیے جاؤ گے. فرمایا اے میری قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو. یعنی جو دینا ہے پورا دو، لینا ہے پورا لو، نہ لیتے ہوئے زیادہ لو، نہ دیتے ہوئے کم دو. اور یہ کام کیا ہے؟ یہ زمین میں دنگا فساد ہے، یہ ہے دہشت گردی، اور یہ ہیں سوٹڈ بوٹڈ دہشت گرد لوگ. اور یہ دہشت گرد لوگ آپ کو پولیس تھانے میں بھی مل جائیں گے. یہ دہشت گرد لوگ آپ کو کچہریوں میں بھی اور وکیلوں اور ججوں کے اندر بھی مل جائیں گے. یہ دہشت گرد دنگا فساد کرنے والے آپ کو پٹوار خانے میں بھی مل جائیں گے، مال خانے میں بھی مل جائیں گے. یہ دہشت گرد دنگا فساد کرنے والے لوگ آپ کو وابڈا کے اندر بھی مل جائیں گے کہ اگر آپ نے ان کو ہڈی نہیں ڈالی تو جرمانے پہ جرمانہ، ہاں جرمانے پہ جرمانہ، اور اگر آپ نے ان کو ہڈی ڈال دی تو پھر ان کو دو آپ 5,000 اور ملک و قوم کی بجلی بھلے اس کے مقابلے میں 5 لاکھ کی چوری کرتے ہوئے اڑا دو، وابڈا والوں کو کوئی فکر اور چنتا نہیں ہوگی. تو جناب حضرت شعیب بتا رہے ہیں کہ زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا مت کرو. مطلب ماپ تول میں کمی کرنا، لیتے ہوئے زیادہ لینا، دیتے ہوئے کم دینا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقے پر کھانا، یہ ہے دہشت گردی. ویسے تو ہم دہشت گرد اس کو کہتے ہیں نا، وہ TTP ہو یا داعش کے دہشت گرد ہوں، ہاں جی لمبی لمبی داڑیاں، کالی کالی پگڑیاں، وہ اپنی جگہ پر ضرور داعش اور TTP دہشت گرد ہے. لیکن یہ دہشت گرد جن کے پاس آپ کو میٹرک کی، ہاں جی FA کی، BA کی، MA کی ڈگریاں ملیں گی، ٹائی لگائی ہوئی، سفید کپڑے، سوٹڈ بوٹڈ،
وہ چاہے کانی گو ہے، وہ تحصیلدار ہے، وہ ایس ایچ او ہے، وہ ایس پی ہے، وہ پولیس والا ہے، یہ ہیں دنگا فساد کرنے والے دہشت گرد لوگ۔ اور یہ دہشت گردی بھی ملک و قوم کو تباہ کر دیتی ہے۔ کرپشن ہو، دو نمبری ہو، ناجائز طریقے پر لوگوں کا مال کھانا ہو، یہ وہ دنگا فساد اور دہشت گردی ہے جو ملکوں کا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ اور آج امت کو اس سے بھی واسطہ ہے، اس سے بھی پالا پڑا ہوا ہے۔ جہاں دیگر دہشت گردی دنگا فساد کرنے والوں نے اودھم مچا رکھا ہے، وہاں ان ماب تول میں کمی کرنے والوں نے بھی پورا دنگے فساد کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اور فرمایا جناب شعیب علیہ السلام نے، جو جائز نفع ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ناجائز منافع خوری یا ہیرا پھیری، کم تولنا، کم ماپنا، کم وزن کرنا، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تھوڑا ہو حلال کا ہو، اس کو پائیداری ہے، تھوڑا ہو حلال کا ہو، اس کو پائیداری حاصل ہے، زیادہ ہو حرام کا ہو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ دنیا کے اندر بھی وبال ہے اور آخرت کے اندر بھی وبال ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ ہر ایک چیز سے باخبر ہے اور اللہ ہر ایک چیز پر پوری طرح نگہبان ہے۔ وہ تمہارے لمحے لمحے سے، تمہاری حرکت سے پوری طرح باخبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔